بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں شجیع اللہ فراست۔ آپ دیکھ رہے ہیں نیشنل اور انٹرنیشنل نیوز پر مشتمل 4 ٹی وی کا خصوصی خبرنامہ دنیا بھر سے، یعنی خبریں آپ کی نظر سے۔ سب سے پہلے ہیڈ لائنز۔ اسرائیل اور فلسطین کے عہدیدار تناؤ کم کرنے کے قدم اٹھائیں گے، جارڈن میٹنگ کے بعد بیان جاری۔ جارڈن اجلاس کے دوران 2 اسرائیلیوں کو گولی مار دی گئی، فلسطینی گھروں پر یہودی آباد کاروں کے حملے۔ چائنا یوکرین میں استعمال کے لیے رشیا کو ہتھیار نہ دے، امریکہ نے کیا خبردار۔ ترکی میں ایک اور زلزلہ، 1 شخص ہلاک، کئی عمارتیں زمیندوز ہو گئیں۔ ایجپٹ کے وزیر خارجہ اور عرب ارکان پارلیمنٹ نے کیا دمشق کا دورہ، سیریا کی تنہائی ختم ہونے لگی۔ اٹلی ساحل کے قریب مائیگرنٹس کی کشتی ڈوبنے سے 62 ہلاک، انسانی اسمگلنگ کے لیے 1 گرفتار۔ منیش سسودیا کو 4 مارچ تک CBI ریمانڈ میں دے دیا گیا، ملک بھر میں عام آدمی پارٹی کا احتجاج۔ میگھالیہ اور ناگالینڈ اسمبلیوں کو چننے کے لیے جوش و خروش سے ووٹ ڈالے گئے، 2 مارچ کو ہوگی ووٹوں کی گنتی۔ ہیڈ لائنز آپ نے دیکھی، اب خبروں کی تفصیل کی طرف آپ کو لیے چلتے ہیں۔ یہودی آباد کاروں نے نابلس میں فلسطینی گھروں پر حملے کیے۔ یہ حملے ایک ایسے وقت کیے گئے جب کچھ گھنٹے پہلے ہی فلسطین اور اسرائیل کے عہدیداروں نے مغربی کنارے میں تشدد کم کرنے کے لیے قدم اٹھانے کا وعدہ کیا۔ جارڈن کے شہر عقابہ میں ایک میٹنگ ہوئی، اس کے بعد ایک بیان جاری کرتے ہوئے فلسطینی اور اسرائیلی عہدیداروں نے کہا کہ وہ تشدد کو روکنے کے لیے اور تناؤ کم کرنے کے لیے کام کریں گے۔ اسرائیل نے 6 مہینوں تک نئی یہودی بستیوں کی منظوری روکنے کا وعدہ کیا۔ بیان میں کہا گیا کہ 2 ٹوک بات چیت کے بعد اسرائیل اور فلسطین کے عہدیداروں نے تناؤ میں کمی کی ضرورت سے اتفاق کیا۔ اس سے پہلے ایک میٹنگ ہوئی جس میں امریکہ، ایجپٹ اور جارڈن کے عہدیداروں نے بھی شرکت کی۔ یہ میٹنگ ایک ایسے وقت ہوئی جب حالیہ مہینوں میں تشدد میں اضافہ ہوا ہے اور فریقوں نے رمضان کے مہینے سے پہلے تشدد یا وائلنس میں کمی کی ضرورت سے اتفاق کیا۔ خبروں میں کہا گیا کہ یہودی آباد کاروں نے اس دوران کئی فلسطینیوں کے گھر جلائے۔ ان حملوں میں تقریباً 100 لوگ زخمی بھی ہوئے۔ جارڈن میں اسرائیل اور فلسطین کی اتھارٹی نے 3 سے 6 مہینوں تک یک طرفہ قدم روکنے کا وعدہ کیا۔ میزبان ملک جارڈن نے ایجپٹ اور امریکہ کے ساتھ فلسطینیوں اور اسرائیلیوں کی اس بات کے لیے حوصلہ افزائی کی کہ وہ تناؤ کم کریں۔ وائٹ ہاؤس نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر جیک سولیوان نے ایک بیان جاری کرتے ہوئے کہا کہ امریکہ اس میٹنگ کو ایک اہم شروعات سمجھتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ آنے والے ہفتوں اور مہینوں میں مزید کام کرنے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ اسرائیلیوں اور فلسطینیوں کے خوشحال مستقبل کے لیے ہم سب کو کام کرنا چاہیے۔ فریقوں نے اگلے مہینے ایجپٹ کے شرم الشیخ میں ملاقات کرنے سے اتفاق کیا۔ غزہ کے حکمراں حماس نے اس میٹنگ کو بیکار قرار دیا اور کہا کہ اسے کچھ نہیں بدلے گا۔ محمود عباس کی فتح تحریک نے میٹنگ کا بچاؤ کیا۔ اسرائیل کے وزیر فائنانس نے کہا کہ وہ یہودی بستیوں کو روکنے کے کسی بھی سمجھوتے پر عمل نہیں کریں گے۔ اس بات چیت سے کچھ دیر پہلے مغربی کنارے میں 2 اسرائیلیوں کو ہلاک کیا گیا۔ یہ حملہ نابلس میں اسرائیلی فوج کے خوفناک دھاوے کے پس منظر میں کیا گیا ہے۔ اس سے تقریباً یعنی جو نابلس کا ریڈ ہوا تھا اسے تقریباً 20 سال کی سب سے بدترین کارروائی کہا جا رہا ہے، جس میں 11 فلسطینی جاں بحق ہوئے تھے۔ نتن یاہو کے وزیر اعظم بننے کے بعد سے تناؤ میں کافی اضافہ ہوا ہے۔ اس سال اب تک اسرائیلی فوج کے ہاتھوں 65 فلسطینی جاں بحق ہو چکے ہیں، جن میں 13 بچے شامل ہیں۔ اسی مدت کے دوران یعنی 2023 میں 11 اسرائیلی شہری اور 1 یوکرینی شہری بھی ہلاک ہوئے۔ نابلس میں اتوار کو یہودی آباد کاروں کے حملوں میں 1 فلسطینی جاں بحق ہوا اور درجنوں زخمی ہوئے۔ ایک زخمی کی حالت نازک بتائی گئی ہے۔ فلسطین انفارمیشن سینٹر نے یہ بات بتائی۔
درجنوں یہودی آباد کار اس دوران سخت سیکیورٹی میں اقصی کمپاؤنڈ میں داخل ہوئے. یہ لوگ مغربی دروازے سے داخل ہوئے اور تلمودی طریقے سے رسومات ادا کیں. یہودی آباد کاروں کے حملوں کے بعد مغربی کنارے اور دوسرے مقامات پر سیکیورٹی سخت کر دی گئی ہے. یہودی آباد کاروں کے ان حملوں کے بارے میں کہا گیا کہ ایسے حملے اس سے پہلے کبھی نہیں کیے گئے. امریکہ نے چائنا کو خبردار کیا ہے کہ وہ یوکرین میں استعمال کے لیے رشیا کو ہتھیار نہ دے. امریکہ نے کہا کہ بیجنگ ماسکو کو ہلاکت خیز ہتھیار دے سکتا ہے جن میں ڈرونز بھی شامل ہے. رشیا نے واشنگٹن کے اس دعوے پر کوئی تبصرہ نہیں کیا لیکن کہا کہ ایسی خبروں کو چائنا پہلے ہی رد کر چکا ہے. کرملن کے ترجمہ ڈیمیٹری پیشکوف نے کہا کہ ہم امن قائم کرنے کے لیے کسی بھی تجویز کا ویلکم کریں گے. سعودی عرب اور یوکرین نے $400 ملین کی مدد کے ایک سمجھوتے پر دستخط کیے ہیں. ترکی میں 5.6 شدت کا ایک اور زلزلہ آیا ہے جس سے کم ایک شخص ہلاک ہوا اور درجنوں لوگ زخمی ہوئے. کئی عمارتیں زمین دوز ہو گئیں. ترکی اور سیریا میں حالیہ دنوں میں آنے والے زلزلے میں 50,000 سے زیادہ لوگ ہلاک ہوئے ہیں اور لاکھوں بے گھر ہوئے ہیں. ترکی میں 6 فروری کے زلزلے کے بعد 1,73,000 عمارتوں کو نقصان پہنچا. اٹلی کے ساحل کے قریب مائیگرنٹس کی ایک کشتی ڈوبنے کے حادثے میں مرنے والوں کی تعداد کم سے کم 62 ہو گئی ہے. ان میں 12 بچے بھی شامل ہیں. اس کشتی پر 100 سے زیادہ لوگ سوار تھے جو غضبناک موجوں کے دوران حادثے کا شکار ہو گئے. یہ کشتی کچھ دن پہلے ترکی سے روانہ ہوئی تھی. اس کشتی پر افغانستان، ایران اور بعض دوسرے ملکوں کے ریفیوجی سوار تھے. ایک عہدیدار نے بتایا کہ کشتی ڈوبنے کے بعد 81 لوگوں کو بچایا گیا جن میں 20 بچے اور لوگ ہاسپٹل میں شریک ہیں. اس حادثے میں بچ جانے والے ایک شخص کو انسانی اسمگلنگ کے الزام میں گرفتار کیا گیا ہے. ایسا معلوم ہوتا ہے کہ سیریا عالمی تنہائی سے باہر نکل رہا ہے. کئی عرب ارکان پارلیمنٹ نے صدر بشار الاسد سے دمشق میں ملاقات کی. ایک دہے سے زیادہ عرصے سے جاری سیریا جنگ کے بعد اب دمشق اور دوسرے عرب ملکوں کے درمیان تعلقات بہتر ہوتے نظر آ رہے ہیں. ان ارکان پارلیمنٹ کا تعلق عراق، جارڈن، فلسطین، لیبیا، ایجپٹ اور UAE سے ہے. اس دوران ایجپٹ کے وزیر خارجہ سامی شکری بھی دمشق پہنچے. 2011 میں سیریا جنگ شروع ہونے کے بعد سے یہ ایجپٹ کے کسی اہم وزیر کا پہلا دورہ دمشق ہے. سانا نیوز ایجنسی نے بتایا کہ سیریا کے وزیر خارجہ فیصل مقداد نے دمشق ایئرپورٹ پر ان کا استقبال کیا. 6 فروری کے زلزلے کے بعد سے کئی ملک سیریا کی مدد کے لیے آگے آئے ہیں. کچھ دن پہلے ایجپٹ کے صدر عبدالفتح السیسی نے بشار الاسد سے ٹیلی فون پر بات چیت کی تھی. وزیر خارجہ سامی شکری نے بشار الاسد سے بھی ملاقات کی اور خطے کی صورتحال کے بارے میں بات چیت کی. برطانیہ اور یورپی یونین نے بریگزٹ کے بعد نارتھ آئرلینڈ کے ساتھ معاملات کے بارے میں ایک سمجھوتے سے اتفاق کیا ہے. وزیر اعظم رشی سونک نے اس سلسلے میں یورپی کمیشن کی صدر ارسولا وان ڈیر سے ملاقات کی اور سمجھوتے پر دستخط کیے. برطانیہ چاہتا ہے کہ نارتھ آئرلینڈ سے متعلق پروٹوکول میں کچھ تبدیلیاں کی جائیں. اس سلسلے میں کچھ دنوں سے بات چیت ہو رہی تھی. 2020 میں بریگزٹ کے بعد سے اس بارے میں تنازعہ چل رہا تھا. IAEA کے چیف جلد ایران کا دورہ کریں گے. ایران کے وزیر خارجہ حسین عامر عبداللہیان نے یہ بات بتائی. رافیل گراسی کے دورے سے پہلے ایران اور انٹرنیشنل ایٹامک انرجی ایجنسی کے درمیان ایک سمجھوتا ہوا ہے. فن لینڈ کے وزیر خارجہ کے ساتھ جنیوا میں میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے حسین عامر عبداللہیان نے امید ظاہر کی کہ ایران اور IAEA جلد مسائل حل کر لیں گے. ایران نیوکلیئر ڈیل بحال کرنے کے لیے بات چیت رکی ہوئی ہے. دہلی کی ایک عدالت نے ڈپٹی چیف منسٹر منیش سسوڈیا کو 4 مارچ تک CBI ریمانڈ میں دے دیا ہے. انہیں ایکسائز پالیسی کیس میں دہلی کی ایک عدالت میں پیش کیا گیا. اس موقع پر عدالت اور عدالت کے باہر سخت سیکیورٹی انتظامات کیے گئے. اسپیشل جج MK ناگپال نے یہ فیصلہ سنایا. اس سے پہلے CBI نے ایک دن پہلے سسوڈیا کو ایکسائز پالیسی کیس کے سلسلے میں پوچھ تاچھ کے بعد گرفتار کیا تھا. سنوائی کے دوران CBI نے سسوڈیا کو 5 دن کی حراست میں دینے کی درخواست کی اور دعویٰ کیا کہ یہ ایک منصوبہ بند سازش ہے. سسوڈیا کے وکیل نے ریمانڈ کی درخواست کی مخالفت کی اور کہا کہ اگر کوئی کچھ نہیں کہہ رہا ہے تو اسے گرفتار کرنے کی بنیاد نہیں بنایا جا سکتا. سسوڈیا کو اتوار کو ایکسائز پالیسی اسکیم کیس میں 9 گھنٹے پوچھ تاچھ کے بعد گرفتار کیا گیا تھا. عام آدمی پارٹی نے کئی ریاستوں میں BJP کے دفتروں کے باہر احتجاج کیا. عام آدمی پارٹی نے کہا کہ سسوڈیا کی گرفتاری ملک میں ڈکٹیٹرشپ کی مثال ہے.
عام آدمی پارٹی کے کنوینر اور چیف منسٹر دہلی اروند کیجریوال نے کہا کہ زیادہ تر سی بی آئی آفیسرز سسوڈیا کو گرفتار کرنے کے حق میں نہیں تھے. انہوں نے اس سے بدلے کی کارروائی قرار دیا. نیٹ پی جی امتحان ملتوی نہیں کیا جائے گا. سپریم کورٹ نے اس سلسلے میں ایک درخواست کو رد کر دیا. اس کا یہ مطلب ہے کہ نیٹ پی جی امتحان مقررہ تاریخ یعنی 5 مارچ کو ہوگا. اس امتحان کے لیے ایڈمٹ کارڈز جاری کر دیے گئے ہیں. جسٹس ایس رویندر بھٹ اور دیپانکر دتا کی بینچ نے یہ درخواست رد کی. نارتھ ایسٹ کی ریاستوں میگھالیہ اور ناگالینڈ میں اسمبلیوں کو چننے کے لیے جوش و خروش سے ووٹ ڈالے گئے. ناگالینڈ میں 80% سے زیادہ اور میگھالیہ میں 70% سے زیادہ پولنگ ہوئی. بعض جگہ گڑبڑ کے معمولی واقعات پیش آئے. ووٹوں کی گنتی 2 مارچ کو ہوگی. اسی دن یعنی 2 مارچ کو تریپورہ اسمبلی الیکشنز کے ووٹوں کی گنتی بھی ہوگی. حیدرآباد کے مشہور آرتھوپیڈک سرجن ڈاکٹر مظہر الدین علی خان نے ایسا کہا گیا ہے کہ خودکشی کر لی ہے. خبروں میں بتایا گیا کہ انہوں نے اپنے گھر پر خود کو گولی مار لی. انہیں اپولو ہاسپٹل جوبلی ہلز لے جایا گیا جہاں انہیں مردہ قرار دیا گیا. معلوم ہوا کہ وہ خاندانی جھگڑوں اور ڈپریشن کے مسائل سے دوچار تھے. پولیس تحقیقات کر رہی ہے. کیا کچھ ہو رہا ہے آپ کی دنیا میں؟ آخر میں ہیڈ لائنز دنیا بھر سے ایک بار پھر دیکھیں. اسرائیل اور فلسطین کے عہدیدار تناؤ کم کرنے کے قدم اٹھائیں گے. جارڈن میٹنگ کے بعد بیان جاری. جارڈن اجلاس کے دوران 2 اسرائیلیوں کو گولی مار دی گئی. فلسطینی گھروں پر یہودی آباد کاروں کے حملے. چائنا یوکرین میں استعمال کے لیے رشیا کو ہتھیار نہ دے. امریکہ نے کیا خبردار. ترکی میں ایک اور زلزلہ. 1 شخص ہلاک. کئی عمارتیں زمیندوز ہو گئیں. ایجپٹ کے وزیر خارجہ اور عرب ارکان پارلیمنٹ نے کیا دمشق کا دورہ. سیریا کی تنہائی ختم ہونے لگی. اٹلی ساحل کے قریب مائیگرنٹس کی کشتی ڈوبنے سے 62 ہلاک. انسانی اسمگلنگ کے لیے 1 گرفتار. منیش سسوڈیا کو 4 مارچ تک سی بی آئی ریمانڈ میں دے دیا گیا. ملک بھر میں عام آدمی پارٹی کا احتجاج. میگھالیہ اور ناگالینڈ اسمبلیوں کو چننے کے لیے جوش و خروش سے ووٹ ڈالے گئے. 2 مارچ کو ہوگی ووٹوں کی گنتی. یہ تھی آج کی خبریں. شجول افراست کو دیں اجازت اور اپنا بے حد خیال